اگر آپ ذہنی دباؤ، بے چینی یا اندرونی درد سے گزر رہے ہیں اپنی زندگی میں، تو آج کا یہ جو سیشن ہے یہ بڑے دھیان سے، غور سے اور آخر تک سنیے گا، سمجھیے گا۔ دکھ سے دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس دکھ کا ریزن کیا ہے اور کس طرح سے دکھ یا غم کی وجہ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ انسان ہی ہے جو پاسٹ میں پھنسا رہتا ہے یا فیوچر کے ڈاؤٹس میں یا ٹینشن میں گھرا رہتا ہے۔ ٹائم کیا ہوتا ہے، یا ٹائم کو ڈیفائن کیسے کریں گے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں ٹائم کیا ہوتا ہے، پھر سے سن لیں، سمجھ لیں۔ ٹائم کیا ہے کہ ایک ایونٹ یا کوئی ایک واقعہ پیش آیا اور پھر کچھ یونٹس گزرے اور پھر اس کا اینڈ ہوا، بگننگ اینڈ اینڈنگ۔ کوئی ایونٹ ہوا تو ایک ایونٹ سے دوسرے ایونٹ تک کے درمیان جو کچھ اسپیس ہے، اور اس کو کوئی آبزرو کر رہا ہے کہ ایک واقعہ ہوا اور پھر تھرڈ پارٹی کوئی آبزرور اس کو آبزرو کر رہا ہے اور وہ آبزرو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہاں پر ایک اور ایونٹ ہوا۔ تو جتنی دیر تک اس نے آبزرو کیا، فار ایگزامپل کہ وہ اگر یہاں پر ایک ایونٹ ہوا اور اس نے کاؤنٹنگ شروع کر دی 1 2 3 4 10 تک جو ہے دوسرا واقعہ ہو گیا، تو یہ جو 10 ہے، یہ جو نمبرز ہیں یہ ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایونٹ سے دوسرے ایونٹ تک کا ڈسٹینس یہ ٹائم ہے۔ اب اس کو چاہے وہ 1 سے 60 تک کاؤنٹ کرے، چاہے وہ 1 سے 10 تک کاؤنٹ کرے، وہ جو یونٹ یہاں پر جو کیلنڈر یا ٹائم میجر کرنے والوں نے بنا دیے، تو وہ یونٹ جو ہے اس ٹائم پیریڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ مگر ایکچولی کیا ہے کہ ٹائم کے جو ریئلٹی ہے، جو اس کا ڈیفینیشن ہے، وہ یہ کہ ایک ایونٹ سے دوسرے ایونٹ تک کا جو ڈسٹینس ہے، جو میجرمنٹ ہے، وہ ٹائم ہے۔ ٹائم ایک پرماننٹ چیز ہے، اس کے کوئی یونٹس نہیں ہے، تو وہ دہر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں سے کوئی چیز گزرتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، وہ اثر ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی ڈیٹیل نہیں آتا۔ ٹائم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک ایونٹ ہوا دوسرے ایونٹ تک کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہے وہ ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پھنسے رہتے ہیں کہ پہلے کسی ایونٹ میں جو پاسٹ میں ایونٹ ہوا اور فیوچر میں ہم ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایونٹ ہونے والا ہے۔ اس دوران ہم جو سینٹر میں جو پریزنٹ مومنٹ ہے، جو کانسٹنٹ ہے، جو پرماننٹ ہے، جو مستقل ہے، اس کو ہم اپنی تھاٹ سے، اپنے ڈاؤٹ سے، اپنے خدشات سے، اپنی گھبراہٹ سے خراب کر دیتے ہیں۔ اور جو پاسٹ میں ہو چکا اس کو نہ ہم چینج کر سکتے ہیں، اس کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے بھی ہم آج کو خراب کر رہے ہوتے ہیں یا ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کو بھی ہم آج ہی فیل کر کے یا ڈاؤٹس کی وجہ سے خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پریزنٹ مومنٹ میں اگر رہنا بندے کو آ جائے تو پاسٹ کا تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ فیوچر کے ڈاؤٹس بھی ختم ہو جائے تو وہ اس میں توکل، اب دیکھیں پاسٹ جو ہے اس پہ بندہ صبر کر لے اور فیوچر ہے اس پہ توکل کر لے، تو پریزنٹ میں آٹومیٹکلی گریٹیٹیوڈ یا شکر گزاری آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ کتاب میں تو نہیں لکھی ہوئی بات ہے، مگر اس سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے باتیں اپنے اسلامک کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے۔ تو ہر انسان جو ہے وہ ٹائم کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اور ٹائم کیا ہے؟ ٹائم پاسٹ اور فیوچر کا کہ مومنٹس جو ہے اس کے درمیان کا ایک یونٹ ہے یا میجرمنٹ ہے، اسپیس ہے۔ اس اسپیس کو ہم خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک سلائیڈ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ایک ڈائیگرام ہے بیسیکلی۔ دیکھیں ہم اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں نا، تو اپنی فیملی کے ساتھ جب ہم زندگی گزار رہے ہیں تو کچھ ہماری ڈیزائرز ہیں، کچھ ہماری فیملی کی ڈیزائرز ہیں، کچھ ہماری اپنی ڈیزائرز ہیں، کچھ فیملی کی ڈیزائرز ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ وانٹس ہیں جو فیملی ہم سے چاہ رہی ہوتی ہے، کچھ ہم اپنی فیملی سے چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اور ہماری فیملی زندگی سے کچھ چاہ رہی ہوتی ہے۔ اب لائف میں 2 راستے ہوتے ہیں، 2 راستوں پر چلنا پڑتا ہے، اور وہ 2 راستے کیا ہیں؟ ایک ہے پین، ایک ہے پلیجر۔ پین انسان زندگی میں جن چیزوں کا، جن باتوں کا، جن سچویشنز کا پین لیتا ہے، اس سے اینزائٹی، ڈپریشن اور ڈفرینٹ ڈیزیز انسان کو لگ جاتی ہیں۔ اور پلیجر کیا ہوتا ہے، یا پلیجر مومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہیپینس، کوئی اچیومنٹ، سکسیس، اور یہ جو ویلنس ہوتی ہے، اور زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں خوشی مل رہی ہوتی ہے، ہم پلیزنٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں آتی اور جاتی رہتی ہیں۔
پین بھی آتا ہے چلا جاتا ہے، پلیجر بھی آتا ہے چلا جاتا ہے. ہمیں اور ہماری فیملی کو جو سیکھنا اور سمجھنا ہے، جس پہ ہمیں چلنا ہے، وہ کیا ہے؟ درمیانی راستہ. اور وہ درمیانی راستہ کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ مومنٹ، ناؤ. پلاننگ، کوشش، اور اس کے لیے اسٹرگل. پلاننگ، کوشش اور اسٹرگل ایک ہی چیز ہے، مگر یہ کہ اسٹرگل ایسا ہے کہ کوشش بندے نے کی، اس کا رزلٹ آیا نہیں آیا. اسٹرگل کی تو رزلٹ نہیں آیا، مگر اس اسٹرگل کو پھر رکنا نہیں چاہیے، پھر آگے کنٹینیو. اس کو جو بعد میں آئے گا مومنٹ، وہ بھی اس وقت کا پریزنٹ مومنٹ ہوگا، تو اس میں بھی اس کوشش کو کنٹینیو رکھنا ہے. دیکھیں نا، پین سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاسٹ میں اگر کوئی ایونٹ ہو گیا، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، کوئی ایسی سچویشن آ گئی، کوئی ایسا ریلیشن بن گیا آپ کا، تو شاید آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. تو پین سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پاسٹ کا ایک ایونٹ ہو چکا، اس کو اپنانا ہی ہوتا ہے اور آگے بڑھنا ہوتا ہے. کنٹینیو ہی واحد چوائس ہے. اسے آپ مجاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس پین کے ساتھ ہی آپ کو بڑھنا ہے. وہ ایک بوجھ ہے، اب آپ کی مرضی ہے اس بوجھ کو اٹھا کے آگے بڑھیں، کیونکہ آگے تو بڑھنا ہے، یا پھر اس بوجھ کو آپ وہیں روک کر، جو پاسٹ میں تھا پاسٹ میں ہی رہنے دیں اور آپ آگے کی طرف بڑھیں. اس بات کو یاد رکھیں کہ اس پوری کائنات میں آپ کی ہستی کو صرف ایک ہی نعمت دستیاب ہے، ایک ہی بلیسنگ آپ کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ناؤ، پریزنٹ، آج، ابھی، لمحہ موجود. اس پریزنٹ مومنٹ کی مخالفت زندگی کی مخالفت ہے. جب آپ زندگی کی جو یہ ایک واحد علامت لمحہ موجود کی مخالفت کرتے ہیں، یہی زندگی ہے نا، تو اگر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر زندگی آپ کی مخالفت کرتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ صرف ایک سینٹنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فلسفی ہے لائف کو پلیزنٹ بنانے کی. اچھا، بہرحال ایکارٹ ٹولے سے سوال کیا گیا کہ بعض اوقات پریزنٹ مومنٹ ناقابل قبول ہوتا ہے، ناخوشگوار ہوتا ہے، یعنی جو ٹائم اس وقت گزر رہا ہے، لائف کا جو ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے پریزنٹ میں، وہ قابل قبول نہیں ہے، خوشگوار نہیں ہے، وہ قابل برداشت نہیں ہے. کوئی ایسی سچویشن میں پریزنٹ میں ہے کہ وہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ اس سے پلیزنٹ فیل نہیں کر رہے. اس صورت میں کیا کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو ہے وہ تو ہے. غور سے آبزرو کریں کہ جو چیز آپ کو ان پلیزنٹ، ان ایکسیپٹیبل لگ رہی ہے، مائنڈ اس کو کیا لیبل دے رہا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ پریزنٹ مومنٹ میں کوئی ایسی سچویشن ہے، کوئی ایسی بات ہے، یا کوئی ایسا ریلیشن ہے جو قابل قبول نہیں ہے، جو برداشت نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں کیا کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو ہے وہ تو ہے، اس سے آپ فائٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ اگر چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر غور سے آبزرو کریں کہ جو چیز آپ کو ان پلیزنٹ لگ رہی ہے، ان ایکسیپٹیبل لگ رہی ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اس سے آپ بیزار ہو رہے ہیں، وہ آپ کو بیزاری دے رہی ہے، تو مائنڈ نے اس کو کوئی نہ کوئی لیبل ضرور دیا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت اس صورت میں یا اس سچویشن میں یہ چیز مجھے بادر کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے. لیبل دیا ہوا ہوتا ہے مائنڈ نے لازمی، کیونکہ مائنڈ میں کوئی ایک ایسی چیز پاسٹ میں آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں سیوڈ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور صورت میں بھی اگر آ جائے نا، تو مائنڈ اس کو وہ لیبل دیتا ہے جو اس کے سب کانشیس مائنڈ میں سیو ہوتا ہے. تو وہ جو لیبل دے رہا ہے، اس کو مائنڈ اس کو لیبل دے رہا ہے اور اس کو کوئی نام دے رہا ہے. تو جب اس نے کوئی نام دیا تو پھر یہ آبزرو کرنا ہے کہ یہ جو لیبل دے رہا ہے یا یہ جو نام دے رہا ہے، تو یہ نام دینے کا عمل کس شکل میں ظاہر ہو رہا ہے. فار ایگزامپل، مجھے ابھی کوئی سچویشن ایسی پریشان کرے زندگی کے پریزنٹ مومنٹ میں، اور میری زندگی میں کوئی ایسا ریلیشن آیا، چاہے کوئی بچپن میں، اسکول میں کوئی میرا ٹیچر ہی ایسا ہو کہ جس سے مجھے ڈر لگتا ہو، جو مجھے برا لگتا ہو، جو مجھے تکلیف دیتا ہو، جو میرے لیے ایک ٹینشن میری لائف کا بنا ہوا ہو، تو میں اس سچویشن میں ہوں گا تو وہ کہے گا کہ یار وہ چہرہ جو ہے لیبل کر دے گا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے نا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، یا جس سے ہم سب کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنا. اب یہ بات نا بڑی سمجھنے والی ہے، اس کتاب سے ہٹ کر غیر کتابی بات کیا ہے. یہ
लाइफ के एक्सपीरियंस वाली बात है, जो रियलिटी वाली बात है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो हमारी जिंदगी में हमारे लिए सब कुछ होता है, जिसके लिए हमने अपनी जिंदगी वक्फ की भी हो, चाहे वो कोई भी हो। अब आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ आई, कोई ऐसी सिचुएशन आई कि आपने ये सोचा था कि यार मैं इस तकलीफ से गुजर जाऊंगा, इस परेशानी से गुजर जाऊंगा और ये परेशानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, मगर वो परेशानी आप पे इतनी ज्यादा हैवी तरीके से आ गई, तो आपके माइंड में चेहरा आएगा उसका कि जिससे आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया कि वो आपको यहाँ से इस तरह से निकाल के ले जाएगा कि वो तकलीफ आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, मगर वो तकलीफ आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ रही है। ठीक है, एक तो ये हो गया ना, वो आपका खैर हुआ है, वेल विशर है, मगर उसका चेहरा भी जहन में आएगा। या फिर ऐसा होगा कि आपके माइंड में कोई एक ऐसा फेस आ जाएगा, कोई ऐसा लेबल आ जाएगा, आपको कोई ऐसा लाइफ का कोई ऐसा इवेंट आपके सामने आपके माइंड में आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा, एक फिल्म चल जाएगी कि जो आपको उसने आपको पास में परेशान किया था, और आज की सिचुएशन में फिर आपको वही आ जाएगा कि यार जिंदगी में तो मेरे साथ यही होता रहता है, ऐसे ही होता रहता है। तो इकार्ट टोले क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो लेबल दिया माइंड ने, इसको ऑब्जर्व करें कि ये किस शक्ल में जाहिर हो रहा है। अच्छा, अब इसको प्रैक्टिकली एक एक्सरसाइज के तौर पर भी कर देते हैं।